تصور کریں کہ ایک بہت بڑا امتحانی مرکز ہے اور طالب علم اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہیں۔ بالکل۔ ابھی پرچہ تقسیم بھی نہیں ہوا، لیکن جو ممتحن ہے وہ بورڈ پر ایک جملہ لکھ دیتا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ جی، اور ساتھ ہی ایک الٹی گھڑی بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو وہ جو ایک لمحہ ہے نا جب انسان پر اچانک یہ حقیقت کھلتی ہے کہ بھئی مہلت تو شروع ہونے سے پہلے ہی ہاتھ سے پھسل رہی ہے، یہ دراصل وہ چونکا دینے والا احساس ہے جس سے قرآن مجید کے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی جھٹکا ہے۔ جی، اور آج کے اس گہرے فکری مطالعے میں ہم بالکل اسی مقام سے اپنی گفتگو کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور فکری مطالعے بیان القرآن کی روشنی میں بات کریں گے۔ جو کہ ایک انتہائی شاندار اور تفصیلی مطالعہ ہے۔ بے شک، اور ہم سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الجن تک کے سفر کا جائزہ لیں گے۔ مقصد یہاں پر محض صورتوں کا کوئی خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جی، بلکہ اس زبردست فکری تسلسل کو دریافت کرنا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں، اور ہماری نفسیات کے جو الجھے ہوئے دھاگے ہیں وہ کیسے سلجھ سکتے ہیں۔ تو چلیں اس کا گہرا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز فکری سفر ہے، کیونکہ جب ہم بیان القرآن کے اس مخصوص حصے پر یعنی 29ویں پارے پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے وجود، اس کی پوری جد و جہد اور اس کے انجام کا ایک مکمل خاکہ کھینچا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کوئی الگ الگ صورتیں نہیں ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو؟ بالکل نہیں، یہ متفرق صورتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت ہی مضبوط زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اور جیسا کہ بالکل ابتدا میں اس امتحانی مرکز کی مثال دی گئی، تو جو پہلی صورت ہے سورۃ الملک، وہ اسی کائناتی حاکمیت اور امتحان کے تصور سے پردہ اٹھاتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ جی، بادشاہی صرف اسی کی ہے، لیکن جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ دراصل زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد ہے۔ فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات، مطلب اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم عام انسانی نفسیات کو دیکھیں تو ہم ہمیشہ پہلے زندگی کی بات کرتے ہیں پھر موت کی۔ بالکل، ہم کہتے ہیں زندگی اور موت کا مسئلہ۔ جی ہاں، لیکن اس صورت میں تو موت کا ذکر زندگی سے پہلے آیا ہے۔ اس کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ میرا مطلب ہے کیا یہ انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہے؟ کیونکہ اگر کوئی انسان ہر وقت موت کو ہی یاد رکھے گا تو وہ تو دنیا کے کسی کام کا نہیں رہے گا نا۔ شدید مایوسی کا شکار ہو جائے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل، امتحان دینے کے لیے تو انسان کو ایک امید چاہیے ہوتی ہے۔ موت کا خوف ایک طالب علم کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب انسان کی ایک بہت بنیادی اور سچ کہا جائے تو ایک انتہائی خطرناک نفسیاتی خوش فہمی میں چھپا ہے، جسے ہم یعنی ڈیفالٹ ایمورٹیلٹی یا ہمیشہ زندہ رہنے کا وہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا وہم، یہ بڑی زبردست اصطلاح ہے۔ جی، کیونکہ انسان فطرتاً یہ مان کر جیتا ہے کہ یہ دنیا اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ وہ موت کو ایک ایسا حادثہ سمجھتا ہے جو شاید کسی اور کے ساتھ پیش آئے گا، اس کے ساتھ نہیں۔ ہم سب لاشعوری طور پر یہی سوچتے ہیں۔ بالکل، اور جب تک یہ خوش فہمی قائم رہتی ہے، انسان اس دنیا کو امتحان نہیں بلکہ بس ایک تفریح گاہ سمجھتا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ موت کو زندگی پر مقدم رکھ کر دراصل مایوس نہیں کیا گیا، بلکہ اس خوش فہمی کو توڑا گیا ہے۔ اچھا، یعنی اس طلسم کو توڑا گیا ہے۔ بالکل، جب موت کا یقین پہلے پیدا ہوتا ہے تو انسان پر ایک احساس زیاں طاری ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی میرا وقت تیزی سے برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ صحیح۔ یہ احساس زیاں انسان کو فضول کاموں سے ہٹا کر فوری طور پر اصل مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مطلب وہی بات کہ اگر پرچہ حل کرنے کے لیے صرف 10 منٹ رہ گئے ہوں تو طالب علم ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو موت کا شعور دراصل انسان کو اس کائناتی امتحان کے لیے سنجیدہ کرتا ہے اور اس کی توجہ کو مرکوز کرتا ہے۔ واہ، یعنی یہ خوف نہیں ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترجیحات کے تعین کا ایک طریقہ ہے۔ جب وقت کی حد مقرر ہو جائے تو انسان غیر ضروری چیزوں کو خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ 100% درست۔ لیکن چلیں فرض کریں کہ انسان کو یہ شعور مل گیا کہ زندگی ایک سخت امتحان ہے اور وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پرچے کو حل کیسے کرنا ہے؟ تیاری کیسے کرنی ہے؟ جی، کیونکہ کوئی بھی امتحان اس وقت تک منصفانہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کوئی نصاب نہ ہو، کوئی بینچ مارک یا کوئی مثالی نمونہ موجود نہ ہو۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ اور بالکل اسی منطقی سوال کا جواب ہمیں اس تسلسل کی اگلی کڑی یعنی سورۃ القلم میں دیا گیا ہے۔ اچھا، جب امتحان کی نوعیت طے پا گئی تو اب ایک مثالی رول ماڈل کو پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ القلم میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، یعنی اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کائناتی امتحان کو پاس کرنے کا حتمی بینچ مارک یہ خلق عظیم ہے، لیکن اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے حالات کو، اس پورے پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ وہ مکی دور کے جو شدید حالات تھے۔ جی ہاں، مکہ کے سرداروں کی جانب سے اس وقت تام و تشنیع، کردار کشی اور انتہائی شدید نفسیاتی دباؤ کا ایک طوفان برپا تھا۔ بالکل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ تک کہہ رہے تھے۔ جی، اور اس دباؤ کا تصور کرنا بھی آج کے دور میں مشکل ہے۔ ہاں، اور یہ بات آج کے تناظر میں ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ اگر آج کے دور کی نفسیات یا پبلک ریلیشنز جسے ہم PR کہتے ہیں، اس کے اصولوں کو دیکھا جائے، ماڈرن PR اسٹریٹجیز، جی، تو سکھایا یہی جاتا ہے کہ اگر مخالف آپ کی کردار کشی کرے تو آپ بھرپور جوابی حملہ کریں۔ اگر کوئی آپ پر دباؤ ڈالے تو آپ دگنے دباؤ سے اس کا مقابلہ کریں۔ بالکل یہی سکھایا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شدید نفسیاتی یلغار ہوئی تو آپ نے اس کا جواب غصے، انتقام یا کسی بھی قسم کی جوابی کردار کشی سے نہیں دیا، بلکہ صبر جمیل سے دیا۔ جی، تو مجھے یہ سمجھائیں کہ جب آپ پر اتنے خوفناک حملے ہو رہے ہوں تو صرف کردار اور صبر کی طاقت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بظاہر ایک کمزور حکمت عملی نہیں لگتی؟ دیکھیں، سطحی نظر سے دیکھنے میں شاید یہ کمزوری لگے، لیکن نفسیاتی اور روحانی سطح پر یہ دراصل طاقت کی معراج ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ غصے یا اشتعال میں آ کر جوابی حملہ کرنا دراصل مد مقابل کو یہ تسلیم کروانا ہے کہ اس کے الفاظ نے آپ کو شکست دے دی ہے۔ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ جی، جب آپ وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو آپ کا مخالف کر رہا ہے تو آپ خود کو اس کی سطح پر گرا لیتے ہیں۔ لیکن صبر جمیل اور اخلاق کی پختگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھتے ہوئے ایک ایسی خاموش مگر ٹھوس مزاحمت پیش کریں جو مخالف کو اندر سے کھوکھلا کر دے۔ یعنی آپ اس کے کھیل کا حصہ ہی نہ بنے۔ بالکل، جب ایک شخص انتہائی دباؤ، گالیوں اور الزامات کے باوجود اپنے کردار کی پاکیزگی سے، اپنی سچائی سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا، تو جو دیکھنے والا غیر جانبدار معاشرہ ہے وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سچا کون ہے۔ کردار اپنا آپ خود منواتا ہے۔ جی، یہ کردار کی طاقت وقتی طور پر شاید سست محسوس ہو، لیکن یہ دلوں کو مسخر کرنے کا وہ واحد اور ختمی ہتھیار ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ کائناتی امتحان میں کامیابی اسی اعصابی اور اخلاقی پختگی کا نام ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست حکمت عملی کی تشریح ہے۔ یعنی کردار کی جو پختگی ہے وہ آپ کو مخالف کے بچھائے ہوئے جال میں گرنے سے بچاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل بچاتی ہے۔ لیکن پھر ایک اور سنگین سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر ہم اس فکری تسلسل کو جوڑیں، زندگی ایک امتحان ہے اور اس کو پاس کرنے کا نمونہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا ہوگا اگر انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ اس بینچ مارک کو ہی ماننے سے انکار کر دے؟ اگر معاشرہ اس امتحان کو مذاق سمجھے اور اس رول ماڈل کی ہی توثیق شروع کر دیں؟ اس سوال کا جواب سورۃ الحاقہ میں ایک انتہائی ہیبتناک اور جلال والے انداز میں دیا گیا ہے۔ لفظ الحاقہ کا مطلب ہی دراصل وہ یقینی حقیقت ہے، وہ اٹل واقعہ جس کا واقع ہونا ناگزیر ہے، جو ہو کر رہے گا۔ جی، اور جو ہر جھوٹ کے پردے چاک کر کے سچائی کو منوا لے۔ یہاں قیامت اور یوم حساب کو اس حتمی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور صرف مستقبل کی بات نہیں کی گئی اس میں۔ جی، سابقہ قوموں کا ذکر بھی تو ہے۔ بالکل، عاد اور سمود جیسی قوموں کا عبرتناک انجام تاریخ کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
یہ وہ قومیں تھیں جو اپنی مادی ترقی پر اس قدر مغرور تھیں کہ انہوں نے کائناتی حاکمیت اور اخلاقی حدود کا سیدھا سیدھا مذاق اڑایا تھا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم ان قوموں کی تباہی کی بات کرتے ہیں تو اکثر سننے والوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید پرانے وقتوں کی کوئی طلسماتی کہانیاں ہیں۔ لوگ اسے بس دیومالائی قصے سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل۔ اگر میں اس کی تشریح آج کے جدید علم کی روشنی میں کروں تو یہ مجھے بالکل اسٹرکچرل انجینئرنگ کے اصولوں کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اسٹرکچرل انجینئرنگ وہ کیسے؟ مطلب فرض کریں کہ ایک بہت بڑا عالیشان فلک بوس عمارت کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے۔ ظاہری طور پر وہ بہت مضبوط اور چمکدار لگ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کی بنیادوں میں چھوٹے چھوٹے جسے ہم مائکروسکوپک سٹریس فریکچرز کہتے ہیں وہ موجود ہوں، جنہیں بنانے والے نے غرور میں آ کر نظر انداز کر دیا ہو، تو ایک نہ ایک دن وہ پوری کی پوری عمارت اپنے ہی بوجھ تلے زمین بوس ہو جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی جادو تو نہیں ہے نا، یہ فزکس ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی اور روحانی قوانین کو توڑنا بھی دراصل کسی معاشرے کی بنیادوں میں ایسے ہی فریکچرز پیدا کر دیتا ہے؟ یہ ایک انتہائی شاندار اور میں کہوں گی بہت برمحل تشبیہ دی آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو کائناتی اور اخلاقی قوانین ہیں وہ اتنے ہی ٹھوس اور بے رحم ہیں جتنے کہ فزکس کے یہ طبعی قوانین۔ جب کوئی قوم تکبر میں آ کر عدل، انصاف اور خالق کی حاکمیت سے بغاوت کرتی ہے تو وہ دراصل اپنے ہی سماجی اور وجودی سٹرکچر میں اپنی بنیادوں میں دراڑیں ڈال رہی ہوتی ہے۔ صحیح، اور پھر وہ گرتی ہے۔ یہ محض اتفاقات نہیں تھے، یہ دراصل اس بات کا تاریخی لیبارٹری ٹیسٹ تھا کہ جب آپ کائناتی قوانین سے ٹکراتے ہیں تو کائنات آپ کو اپنے وجود سے باہر نکال پھینکتی ہے۔ واہ، کائنات آپ کو باہر نکال پھینک دی ہے۔ جی، تو الحاقہ وہ حقیقت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کائنات کا ایک باقاعدہ اخلاقی توازن ہے اور جو اس توازن کو بگاڑے گا وہ خود ہی مٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ نے ہمیں اتنے واضح اور خوفناک انجام دکھائے ہیں، لیکن یہ بات مجھے اور بھی حیران کرتی ہے۔ کیا بات؟ اگر ہسٹری کی کتابیں ان تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے بھری پڑی ہیں تو انسان بار بار وہی غلطی کیوں دہراتا ہے؟ یہ تو ہے۔ وہ کیوں بار بار انہی کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے جن کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئیں؟ مطلب کیا انسان کی بناوٹ میں ہی کوئی خرابی ہے؟ اور میرا خیال ہے اس کا جواب ہمیں تسلسل کی اگلی کڑی سورۃ المعارج میں ملتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جہاں انسان کی نفسیات کا ایک ایسا ایکس رے کیا گیا ہے جو آج کی ماڈرن سائیکالوجی کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً، سورۃ المعارج دراصل اس بیماری کی بالکل جڑ تک پہنچتی ہے۔ انسان کیوں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا؟ کیونکہ اس کی جو نفسیاتی ساخت ہے یا جسے آپ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ کہہ سکتے ہیں، اس میں کچھ بنیادی خامیاں رکھی گئی ہیں تاکہ اسے آزمایا جا سکے۔ اچھا۔ سورت میں فرمایا گیا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی بے شک انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ بے صبرا۔ جی، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی معاشی یا جسمانی نقصان ہوتا ہے تو وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو کر واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے دولت یا کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ مطلب دبا کر بیٹھ جاتا۔ بالکل، وہ اسے دبا کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں کا حق مارتا ہے۔ انسان ہمیشہ فوری نتائج اور جسے ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، فوری تسکین کا متلاشی رہتا ہے، اور یہی وہ بے صبری اور مادہ پرستی ہے جو اسے ان قوموں کے رستے پر ڈال دیتی ہے جن کا ذکر ہم نے ابھی سورۃ الحاقہ میں کیا۔ یہ تو ایک انتہائی تاریک تصویر ہو گئی انسان کی۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ جی، اگر ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہی بے صبری اور خود غرضی پر مبنی ہے تو بھئی ہم اس امتحان کو پاس کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن صرف مسئلہ نہیں بتاتا، وہ اس کا ایک بہت ہی مخصوص علاج بھی تجویز کرتا ہے۔ بالکل، قرآن تو مکمل شفا ہے۔ جی، سورت کے اگلے ہی حصے میں اس کمزوری سے بچنے والوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے نمایاں ہے صلاۃ، یعنی نماز، اور وہ بھی ایسی جس پر وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ الذین ہم علی صلاتہم دائمون۔ بے شک۔ لیکن ایک منٹ، مجھے اس کے میکینزم کو سمجھنا ہے۔ محض دن میں چند بار کچھ جسمانی حرکات کرنے سے یا مطلب رکوع و سجود کرنے سے انسان کے اندر کی یہ اتنی گہری نفسیاتی بے صبری اور مال کی ہوس کیسے دور ہو سکتی ہے؟
اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی نماز اور نفسیات کا یہ تعلق کیسے کام کرتا ہے؟ جی بالکل، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ اسے محض ایک جسمانی رسم سمجھ لینا ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ ذرا غور کریں انسان کی زندگی کے عام چکر پر۔ وہ صبح سے شام تک مال کمانے اور دنیاوی فائدے سمیٹنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ بالکل، ایک ناختم ہونے والی دوڑ۔ جی، اور اس کے دماغ میں دنیاوی لالچ اور خوف کا ایک مستقل سرکٹ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ شخص دن میں 5 بار اپنا کام کاج، اپنی لالچ، اپنی پریشانیاں چھوڑ کر کائناتی حاکم کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ میرا خیال ہے ایک بریک لے رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس دنیاوی سرکٹ کو انٹرپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذہن کو اس مادی دوڑ سے باقاعدہ نکال کر خود کو یہ یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ میرا اصل مقصد یہ سب نہیں، کچھ اور ہے۔ نماز انسان کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یعنی فوری تسکین کو مؤخر کرنے کی باقاعدہ تربیت دیتی ہے۔ اچھا، یعنی پریکٹیکل ٹریننگ ہے۔ جی، آپ کی دکان پر گاہک کھڑا ہے لیکن آپ اسے چھوڑ کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کی خوص پر ایک سیدھی ضرب ہے۔ واہ! آپ کسی دکھ یا پریشانی میں ہیں لیکن آپ اللہ کے سامنے سر جھکا کر سکون محسوس کریں، یہ آپ کی بے صبری کا، اس گھبراہٹ کا علاج ہے۔ اور دیکھیں، لفظ مارج کے معنی ہی سیڑھیاں یا بلندیاں ہیں۔ صحیح۔ تو مستقل مزاجی سے پڑھی جانے والی نماز دراصل وہ ارتقائی زینہ ہے جو انسان کو اس کے ان حیوانی جذبات، خوف اور لالچ کی سطح سے نکال کر شعور کی بلند ترین سطح تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ پریکٹیکل میکانزم ہے جو انسان کی اس ڈیفالٹ سیٹنگ کو ری وائر کرتا ہے۔ کمال ہے، یہ بات واقعی ذہن کے کئی دریچے کھول دیتی ہے۔ نماز دراصل اس دنیاوی دوڑ کے خلاف ایک روزانہ کی بغاوت ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہے، روزانہ کی بغاوت۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص نے اس زینے پر قدم رکھ دیا ہے۔ اس نے نماز کے ذریعے اپنی بے صبری پر قابو بھی پا لیا اور سورۃ القلم کے رول ماڈل کی روشنی میں اپنا کردار بھی سنوار لیا۔ وہ روحانی طور پر ایک مضبوط اور بلند انسان بن گیا۔ لیکن بھائی، وہ کسی غار میں تو نہیں رہ رہا نا؟ وہ اسی بے صبریں، لالچی اور مادہ پرست معاشرے کا ہی حصہ ہے۔ بالکل، وہ اسی سوسائٹی میں ہے۔ جی، تو جب وہ مکمل انسان اس کھوکھلے معاشرے کے سامنے کھڑا ہو کر انہیں حق و سچائی کی دعوت دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یقیناً معاشرہ اس کی بات کو فوراً تسلیم تو نہیں کرے گا، اور میرا خیال ہے یہیں سے سورۃ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل درست جوڑا اسے۔ جب ایک روحانی طور پر مضبوط فرد اپنے نظریات کو لے کر ایک بدمست معاشرے میں اترتا ہے تو وہاں ایک شدید ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم سماجی رگڑ یا سوشل فرکشن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ہمیشہ اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وہ کسی بھی ایسی آواز کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے جو ان کی مادی ترجیحات پر کوئی سوال اٹھائے۔ تو حضرت نوح کی کہانی اسی فرکشن کی کہانی ہے۔ سورۃ نوح اسی سماجی رگڑ اور ایک سچے دائی کی انتہائی صبر آزما جد و جہد کی عملی داستان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1 یا 2 سال نہیں بلکہ پورے 950 سال تک حق کی دعوت دی۔ 950 سال؟ جی، انہوں نے دن کے وقت بھی بلایا، رات کو بھی بلایا، مجموعوں میں بھی دعوت دی اور تنہائی میں بھی جا کر سمجھایا۔ 950 سال؟ مطلب اس ہندسے کو ہضم کرنا آج کے انسان کے لیے لگ بھگ ناممکن سا لگتا ہے۔ ہم تو ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اگر ایک سٹارٹ اپ کمپنی 6 مہینے میں منافع نہ دے تو اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، ہم تو کوئک ریزلٹس والے لوگ ہیں۔ جی نا، ہم سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگاتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ اگلے چند منٹوں میں سینکڑوں لائکس آ جائیں گے۔ ایسی فوری نتائج چاہنے والی ذہنیت میں کوئی انسان صدیوں تک بغیر کسی بڑی کامیابی کے، بغیر اکثریت کے ایمان لائے اپنی جدوجہد کیسے جاری رکھ سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ نوح علیہ السلام کی یہ استقامت تو انسانی نفسیات کے عام اصولوں سے بہت بالاتر لگتی ہے۔ مطلب ظاہری طور پر تو کیا یہ ایک ناکام مہم نہیں تھی؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں کامیابی کے تصور کو اثر نو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، انبیاء کرام کا نسب العین کسی دنیاوی کمپنی کے CEO کی طرح نہیں ہوتا کہ بھئی انہیں ہر سال اپنی سیلز کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے یا انویسٹرز کو منافع دکھانا ہے۔ صحیح۔ ان کا بنیادی کام اور ان کی حتمی کامیابی کا معیار محض یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پوری سچائی، دیانتداری اور بغیر کسی سمجھوتے کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو یہ سماجی رگڑ،
یہ مخالفت اور لوگوں کے تانے دراصل اس پیغام کی سچائی کو اور داعی کی استقامت کو مزید نکھارتے ہیں۔ یعنی وہ فرکشن انہیں پالش کرتی ہے۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ جدوجہد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق پر کھڑے رہنے کی قیمت نتائج سے مشروط نہیں ہے۔ واہ! کامیابی لوگوں کے ہجوم اکٹھا کرنے میں نہیں ہے، بلکہ طوفان کے سامنے ایک چٹان کی طرح حق پر جمے رہنے میں ہے۔ یہ استقامت کی وہ معراج ہے جو بتاتی ہے کہ اصل اہمیت انسان کے عمل کی ہے، اس کے فوراً نکلنے والے نتیجے کی نہیں۔ استقامت کا کیا ہی عظیم معیار ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انسان جس کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے اتنا زبردست دماغ تھا، جس کی طرف یہ پیغام بار بار مختلف زمانوں میں بھیجا گیا، وہ صدیوں تک اپنی انا، اپنی ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے اس حقانیت کو جھٹلاتا ہی رہا۔ بدقسمتی سے جی ہاں۔ اور پھر جب ہم اس فکری مطالعے کی آخری کڑی یعنی سورۃ الجن تک پہنچتے ہیں تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ منظرنامہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ مطلب جب انسانوں نے مخالفت کی تمام حدیں پار کر لیں تو کلام الہی نے کیسے ایک بالکل مختلف جہت، ایک مختلف ڈائمنشن کی مخلوق کو مسخر کر لیا۔ سورۃ الجن تو میں کہوں گی اس پوری گفتگو کا نقطۂ عروج ہے۔ یہ وحی کی آفاقیت اور قرآن مجید کی جو ذاتی طاقت ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مکہ کے انسان جن کی اپنی زبان میں یعنی عربی میں قرآن نازل ہو رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور سچائی کے چشمدید گواہ تھے، انہوں نے تعصب کی وجہ سے اپنے کان مکمل بند کر رکھے تھے۔ جی۔ لیکن اسی کائنات میں سفر کرتی ہوئی ایک دوسری مخلوق یعنی جنات کا ایک گروہ وادی نخلا کے مقام پر بس وہاں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اور ان پر اس کلام کا اتنا گہرا، فوری اور انقلابی اثر ہوتا ہے کہ وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ان سمعنا قرآنا عجبا۔ جی، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یعنی ہم نے ایک عجیب اور شاندار قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ کتنا بڑا اور چونکا دینے والا تضاد ہے۔ مطلب انسان جن کی طرف باقاعدہ رسول بھیجے گئے وہ تو صدیوں سے پتھر بنے بیٹھے تھے، بالکل۔ اور جنات جن کی طرف مطلب کوئی خاص مہم نہیں چلائی گئی تھی، وہ بس وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے محض قرآن کے الفاظ سنے اور ان کے دلوں کی دنیا یکسر بدل گئی۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ جو کلام ہے یہ کسی ایک خطے، کسی ایک قوم یا صرف انسانوں تک تو محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس کی پہنچ بہت وسیع ہے۔ یہ کلام اپنے اندر وہ کشش رکھتا ہے جو پوری کائنات کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، بشرطے کہ سننے والے کے دل پر تکبر کا تالا نہ پڑا ہو۔ بالکل درست کہا۔ جنات کا یہ اعتراف توحید دراصل انسانوں کی انا اور ان کے تکبر کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ سخت بات ہے لیکن سچ ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی اور ہدایت کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر تم یعنی انسان اس چشمے سے پانی نہیں پیو گے تو کائنات کی دوسری مخلوقات اس سے سیراب ہونے کے لیے بے تاب ہیں۔ وحی کا غلبہ ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے جسے انسانوں کی مخالفت کبھی نہیں روک سکتی۔ یہ اللہ کے کلام کی وہ ذاتی اور خالص طاقت ہے جو بغیر کسی ظاہری سہارے کے دلوں کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیا شاندار فکری تسلسل ہے یہ۔ مطلب اگر ہم اب تک کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کائنات اور انسانی نفسیات کے رازوں کو کھولنے والا ایک باقاعدہ ماسٹر پیس ہے۔ بالکل ہے۔ ہم نے سورۃ الملک کے کائناتی کینوس سے آغاز کیا، جہاں بتایا گیا کہ زندگی اور موت ایک سخت امتحان کی کڑیاں ہیں۔ پھر سورۃ القلم نے ہمیں بتایا کہ اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے اخلاق اور کردار کا بینچ مارک کیا ہونا چاہیے۔ سورۃ الحاقہ نے تاریخ کی ان گری ہوئی عمارتوں کا ملبہ دکھایا جنہوں نے اس کائناتی توازن کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور سورۃ المعارج نے اس مسئلے کی جڑ یعنی انسان کی جو فطری بے صبری ہے اور اس کا علاج یعنی نماز کے ارتقائی ذہنی کی نشاندہی کی۔ جی بالکل۔ پھر سورۃ نوح نے واضح کیا کہ ایک مضبوط کردار کو حق پر ڈٹے رہنے کے لیے سماجی رگڑ اور وقت کی طوالت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور آخر میں سورۃ الجن نے تو ثابت ہی کر دیا کہ کلام الہی کی طاقت زمان و مکان اور انواع کی حدود سے بالکل آزاد ہے۔
ایک مکمل اور بے عیب تسلسل۔ بے شک، لیکن سننے والوں کے لیے اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہ سب سمجھنے کے بعد انسان ایک ایسے چپتے ہوئے سوال پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو سیدھا ہمارے ضمیر پر دستک دیتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک دوسری جہت اور مختلف دنیا کی مخلوق یعنی جنات محض اتفاقاً راستے سے گزرتے ہوئے اس کلام کی چند آیات سن کر اپنی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں، اپنے صدیوں کے عقائد توڑ سکتے ہیں، تو ہم انسانوں کا المیہ کتنا بڑا ہے؟ بہت گہری بات ہے۔ جن کے گھروں میں، کتابوں کے طاقوں میں اور اب تو دن رات ہمارے سمارٹ فونز کی سکرینز پر یہ کلام الہی ہر وقت جگمگا رہا ہے، ہم اسے روز سنتے ہیں، رسماً پڑھتے بھی ہیں۔ کیا ہمارے دلوں پر واقعی انا، مادہ پرستی اور غفلت کا کوئی ایسا بھاری تالا پڑا ہے جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں خود سے مانگنا ہے۔ بالکل۔ کیا ہم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی اس کلام کو اس کھلے ذہن، اس پیاس اور اس غیر جانبداری کے ساتھ سنا ہے جس طرح ان جنات نے سنا تھا؟ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جس کا جواب باہر کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ بے شک۔ اور اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک انتہائی اہم اعلان۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے فکری مطالعے بیان القرآن کے ان انقلابی، فکر انگیز اور گہرے علمی دروس کو عام کرنے کے لیے العلم ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے یہ ایک نہایت اہم کاوش پیش کی گئی ہے۔ جی۔ ہماری گزارش ہے کہ قرآنی حکمت کے اس نورانی پیغام کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ معاشرے میں ایک حقیقی فکری بیداری کا جو سفر ہے وہ جاری رہ سکے۔ اور ایک اور اہم بات جو واضح کرنا ضروری ہے۔ جی، فرمائیے۔ تعلیم کے جدید طریقوں اور متبادل علمی اسلوب کو فروغ دینے کے لیے یہ واضح رہے کہ اس علمی گفتگو میں شامل آوازیں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ہیں تاکہ علم کا یہ خزانہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق بہترین اور مؤثر انداز میں عام کیا جا سکے۔ بالکل صحیح۔ آج کی اس خصوصی علمی گفتگو میں شامل رہنے کا بے حد شکریہ۔ ان قرآنی صورتوں کے پیغام پر اپنا غور و فکر ضرور جاری رکھیے گا، کیونکہ علم وہی زندہ رہتا ہے جو سوال اٹھائے اور عمل میں ڈھل جائے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔